السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار اچھے اچھے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے جی آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ اور ایک نیا کام بھی تو ہم نے سیکھا تھا کہ قرآنی کہانی سننے سے پہلے ہم دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی توفیق بھی دے اور ہم اسے یاد بھی رکھ سکیں، اور پھر اس سے سبق سیکھ کے ہم کوئی اچھی بات اور عمل بھی کر سکیں۔ ہم سن رہے تھے 12ویں سپارے کی ایسی کہانی جو کہ احسن القصص تھی، یعنی کہ سب سے اچھی کہانی تھی، اور یہ کہانی تھی ایک سچے خواب کی جو دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور وہ خواب کس طرح سے پورا ہوا تھا یہ ہم سن رہے تھے۔ ہم پہنچے تھے کہ حضرت یوسف کو جب کنویں سے نکال لیا گیا اور انہیں لا کے بیچ دیا گیا تو انہیں خریدا عزیز مصر نے، یعنی کہ مصر کے گورنر نے، اور اس نے انہیں اپنا بیٹا بنا کے بہت ہی پیار سے پالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھنے میں تو خوبصورت تھے ہی، مگر اخلاق کے بھی بہت ہی اچھے تھے اور بہت ہی نیک، عقل مند اور سمجھدار تھے۔ سارے لوگ ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے سوچا کہ یہ تو جو ہے یہ ایک بچہ ہے اور اس کو ہم نے خریدا ہے، تو میں اس سے جو بھی بات کہوں گی یہ آرام سے مان لے گا۔ تو اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اس نے سوچا کہ میں یوسف سے کہتی ہوں کہ ہم مل کے چوری کر لیتے ہیں اور عزیز مصر کو نہیں بتاتے۔ جب اس نے حضرت یوسف سے ایسا کہا تو یوسف کہنے لگے معاذ اللہ، خدا کی پناہ، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے تو مجھے، میرے مالک نے اتنی اچھی طرح پالا ہے، پوسا ہے، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، مجھ پر اتنا اعتماد کرتا ہے، میں کوئی غلط کام کیسے کر سکتا ہوں؟ زلیخا نے کہا ارے کوئی بات نہیں، اسے نہیں پتہ چلے گا۔ مگر حضرت یوسف نے کہا میں تو کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا، چاہے میں اس سے چھپ کے کروں یا میں اسے بتا کے کروں، اور چوری کرنا تو بہت ہی بری بات ہے۔ اور یہ کہہ کر حضرت یوسف وہاں سے بھاگنے لگے کہ میں نے تو اس بارے میں اور کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ زلیخا کو بہت ہی غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ ایسا غلام ہے جس کو ہم نے پیسے دے کے خریدا ہے اور ہم نے اس کو اتنے خیال سے رکھا ہے، اور یہ میری بات نہیں سن رہا۔ میں جو عزیز مصر کی بیوی ہوں، اتنی معزز ہوں، مالدار ہوں، اور اس کی یہ جرت کہ یہ مجھے انکار کرتا ہے۔ وہ غصے میں اٹھ کر حضرت یوسف کے پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف آگے آگے بھاگ رہے تھے، زلیخا پیچھے بھاگ رہی تھی اور انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اور انہیں پکڑنے کی کوشش میں حضرت یوسف کی قمیض اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ حضرت یوسف تو کیونکہ طاقتور تھے، بھاگ رہے تھے، انہوں نے جو بھاگنے کی کوشش کی تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، اور جب وہ پہنچے دروازے تک تو حضرت یوسف نے دروازہ کھولا کہ باہر نکل سکیں، مگر باہر تو کھڑے تھے عزیز مصر، یعنی کہ وہ حضرت یوسف کے مالک اور ان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ دار۔ اب جب انہوں نے دیکھا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حضرت یوسف کچھ کہتے تو زلیخا نے بڑی چالاکی سے کہا اس غلام کو سزا دو، اس کو یا تو جیل بھیج دو یا کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ یہ تو آپ کے گھر میں چوری کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اب حضرت یوسف نے کہا یہ بالکل غلط کہہ رہی ہیں، اور انہوں نے خود مجھے ایسا کہا تھا، اور جب میں بچنے کے لیے بھاگا تو انہوں نے میرا پیچھا کیا اور میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ اب عزیز مصر تو دونوں کی بات سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ زلیخا نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ بھی سب کو پتا تھا کہ یوسف تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یوسف میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو اب حضرت یوسف سوچ رہے تھے کہ جو ان کے ساتھ جو شخص آیا تھا اس نے کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یوسف کہتا ہے کہ اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے جھوٹ کہا ہے اور زلیخا نے سچ کہا ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے سچ کہا ہے اور زلیخا نے جھوٹ، کیونکہ اگر یوسف بھاگ رہا تھا اور زلیخا اسے پکڑ رہی تھی تو قمیص پیچھے سے ہی پھٹنی چاہیے۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ انہیں سب کو پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف جو ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں اور زلیخا نے جھوٹ کہا ہے۔ عزیز مصر نے جب یہ دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، یہ تو تم عورتوں کی مکاری ہے، چالاکی ہے، تم تو بہت ہی زیادہ، تمہاری مکاری سخت ہوتی ہے۔ یوسف، تم اس بات کا خیال نہ کرو، اس کو جانے دو، معاف کر دو، اور زلیخا تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، اس لیے کہ تم نے ہی غلطی کی ہے، کیونکہ وہ تو عزیز مصر تھا نا، تو اس کے لیے تو یہ بہت ہی بے عزتی کی بات تھی کہ اس کی بیوی کے اوپر الزام لگے اور سارے لوگوں کو پتہ چلے۔ تو اس لیے اس نے کہا حضرت یوسف کو کہ آپ جانے دیں، اور زلیخا کو کہا کہ تم معافی مانگو۔ مگر ہوا یہ کہ یہ واقعہ چھپ تو نہیں سکا، اور سارے شہر کے جو بڑے بڑے گھر تھے وہاں کی عورتوں میں مشہور ہونے لگ گیا۔ سب کہنے لگیں کہ یہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے یہ اپنے غلام کو ورگلانا چاہتی تھی۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے، ایک غلام کی وجہ سے اس کی اتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو ایک دعوت بھیجی اور ان کے سامنے پھل رکھا اور ہر کسی کو ایک ایک چھری دی۔ پھر حضرت یوسف سے کہا کہ آپ ذرا یہاں پہ کام چیزوں کو سرو کرنے میں میری مدد کر دیجئے۔ اب جب عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو حضرت یوسف تو آپ کو جانتے ہیں نا، دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے، ان جیسا خوبصورت نہ ان سے پہلے کوئی تھا اور نہ ان کے بعد کبھی کوئی ہوا۔ انہیں دیکھ کر عورتیں بالکل حیران رہ گئیں، کیونکہ انہیں لگا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کوئی فرشتہ ہے جو کہیں سے آیا ہے۔ اور اسی حیرانی میں پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ لیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگیں کہ یہ یوسف جو ہے یہ تو بڑا کام کا بندہ لگتا ہے۔ اور پھر ساری نے کوشش کی کہ وہ ان کو جو ہے وہ ان سے دوستی کریں اور اپنے اپنے کاموں میں لگائیں۔ جب اس طرح کے واقعات بہت بڑھ گئے تو لوگ بڑے حیران، بڑے پریشان ہو گئے، جتنے بھی وہاں کے وزیر تھے اور بڑے بڑے جو تھے گورنر تھے، انہوں نے عزیز مصر سے مشورہ کیا اور کہا کہ اس معاملے میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ادھر حضرت یوسف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے جیل ہی بھجوا دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، کیونکہ عزیز مصر کے پاس جب سب لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر یہی ہے کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ جب یوسف جیل میں ہوگا تو یہ جو مصیبت اس کی وجہ سے آئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر حضرت یوسف جیل میں رہے 7 سال یا 12 سال، اور قیدیوں میں اللہ تعالیٰ کی بات، اچھی باتیں پھیلاتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کے بہت ہی اچھے دوست بن گئے، آپ کو بہت پسند کرنے لگے۔ اب ایک جیل میں ایک بڑی ہی عجیب کہانی ہوئی۔ ہوا یہ کہ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے، اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم بھی جیل میں ڈالے گئے۔ ایک جو تھا وہ سب کو شراب پلانے والا تھا، اور دوسرا باورچی تھا جو کھانا پکاتا تھا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ اب ملایا تھا یا نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر اس کچھ دن بعد انہیں ان دونوں کو خواب نظر آئے، اور انہیں لگتا تھا کہ سب کو کہ یوسف بہت نیک ہیں اور یہ ہمیں بہت سمجھدار بھی ہیں، تو جس کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ حضرت یوسف سے پوچھتا تھا۔ اب دونوں باری باری حضرت یوسف کے پاس آئے اور انہیں اپنا خواب بتایا۔ پہلے کا خواب یہ تھا، جو انہیں شراب پلاتا تھا بادشاہ کو،
کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں رس نکال رہا ہوں، میں نچوڑ رہا ہوں، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت یوسف نے اسے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر جو الزام لگا ہے تم اس سے بری ہو جاؤ گے، تمہیں بے گناہ ثابت کر دیا جائے گا، اور تم دوبارہ سے اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو رس پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھا کے کھڑا ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا خواب سنا تو کہا کہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا، تمہیں سزائے موت ہوگی، اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا جیسا کہ حضرت یوسف نے انہیں بتایا تھا۔ جو شراب پلانے والا تھا وہ بری ہو گیا، بے گناہ ثابت ہو گیا، اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ اور اس واقعے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں معبر یعنی کہ تعبیر دینے والے مشہور ہو گئے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جس شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم آزاد کر دیے جاؤ گے، اس سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو جب تمہیں آزاد کر دیا جائے تو تم بادشاہ سے میری بات ضرور کرنا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مقدمہ بادشاہ کے سامنے خود پیش کروں، کیونکہ میں نے تو کوئی گناہ ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ میں جیل میں ڈالا جاؤں۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں ضرور ایسا کروں گا، مگر جب وہ جیل سے باہر نکلا تو آپ کو پتہ ہے شیطان جو ہے نا چیزیں بھلا دیتا ہے، شیطان نے اس کو بھی بھلا دیا کہ اس نے حضرت یوسف کے بارے میں بات کرنی تھی بادشاہ سے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا اور حضرت یوسف جو تھے وہ بادشاہ تک کیسے پہنچے، یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی کل۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔